الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أنعم الله عنهم وليس وتقبلهم كثيرا. رحمة الله على محبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب تاسوعين حسینیے مولانا عبد الله حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبد اللہ یا حسین الرحیم ایها الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ على خلقه يا سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله فقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا. ایک زیارت کی توفیق کے لیے کہتے ہیں یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. صلوات محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عليه السلام عليكم. اگر تسلسل میلاد کا ملاحظہ فرمائیے تو ہم نے کوشش کی اس بات پر کہ پہلے اہل بیت کی نبوت پر گفتگو ہو اور اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ صحیح سوچ سے دین لینا کیوں ضروری ہے، اور اگر دین کو کسی اور سوچ سے لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین نہیں کیا تو اس میں تحریف ہے، اس میں ملاوٹ ہے. خود ایک حدیث جو اسلامیات کی کتابوں میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے کہ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث کی اور بھی دے گا من غشنا فلیس منا. امام نے فرمایا کہ جس نے ہم اہل بیت کے رتبے میں کسی اور کو ملا کر ملاوٹ کی فلیس منا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. تو ملاوٹ خالی دودھ کی نہیں ہے، ملاوٹ خالی چینی کی نہیں، یہ تو وہ ملاوٹ ہے کہ جو اشیاء میں یہ فروغی بات میں، وہ بھی امام نے فرمایا اور حضور کی حدیث ہے کہ وہ ہم سے نہیں. لیکن من غشنا جو ہم اہل بیت کے رتبے میں ملاوٹ کریں، جو اہل بیت کا لقب ہے وہ کسی اور کو دے، جو اہل بیت کا مقام ہے وہ کسی اور کو دے، فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے. تو جو دین ہے اسے صحیح سوچ سے ہم نے لینا ہے، اس لیے کہ وہاں سے ایک خالص سوچ ہے. تو ایک موضوع کا نقطہ اور اہم بات یہ تھی جو ہم نے کچھ مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کی. پھر موضوع اس طرح سے آگے بڑھا کہ اہل بیت علیہ السلام بت شکن ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم بھی بت شکن تھے. ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں پروردگار کو بت پرستی نہ رہنے دے، لیکن ہم نے دیکھا کہ عربوں کے ہر قبیلے میں بت پرستی تھی سوائے خانوادہ ابو طالب علیہ السلام کے. یہاں پر بت پرستی نہیں تھی. ہر قبیلے کے بت کا نام بھی ہے، اس کی شکلیں بھی موجود ہیں، کس طرح سے وہ عبادت کرتے تھے، کون سا حنیف قبیلہ تھا، کون سا قبیلہ عبادت کرتا تھا تو دوسرا کون سا قبیلہ حفاظت کرتا تھا، یہ سب تاریخ میں موجود ہے. آپ کو نہیں ملے گا تو خانوادہ بنی ہاشم کے بتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا. اس خاطر ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ وہ خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، پہلی دعوت وہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہوئی.
اس لیے کہ رحمان کے گھر بت تھے اور عمران کے گھر بت نہیں تھے. اور مولانا علی علیہ السلام انہیں ابو طالب کے بیٹے ہیں, علی پرشکن ہے. اور ہم نے اس سلسلے میں اس بات کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی کہ بت ایک ہے باہر کا بت جو پرشکن کے ہم ماننے والے ہیں, ایک ہے ہمارے اندر کا بت. اندر کا بت بھی ہمیں توڑنا ہے. جو حافظ فارسی زبان کے شاعر ہیں انہوں نے کہا کہ اگر تم نے بت تو توڑ دیا لیکن خود پرستی نہیں چھوڑی تو خود پرستی سے بڑھ کے کوئی بت نہیں. وہ خود اقبال نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ پیر ہے آدم جوان لات و منات, کہ انسان تو آگے بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن لات و منات الگ الگ شکل میں آتے رہتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے, ایک سوال دیجیے گا. اور محمد انہوں نے تو وطن پرستی کو بھی بت کہا تھا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اب اس پہ کیا کہا جائے, اس کی تفصیل میں یہاں جاؤں تو پھر حب الوطن من الایمان, یہ بھی ایک حدیث ملتی ہے. اب اس کی سند ہو یا نہ ہو اس پہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا چھوڑ, کہ وطن کی محبت بھی ایمان میں سے, لیکن خود اقبال نے کہا تھا کہ وطن پرستی بھی ایک بت پرستی ہے. بت یعنی ہر وہ شے, بت یعنی ہر وہ شے کہ جو آپ کو حق سے روک دے, چاہے وہ کسی کی بھی باطل محبت ہے. تو اگر ہمیں اندر سے ہم اس خود پرستی کو ختم کرنا ہے, یہ ایک موضوع کا تسلسل پھر یہاں تک پہنچا. اور پھر ہم نے آپ سے نظر کی کہ اگر دل کا تقویٰ چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, شاعر اللہ کا احترام کریں. یہ فلو آپ سمجھ لیجیے گا. تو دل کا تقویٰ ہے شاعر اللہ کا احترام, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ذالک ومن یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. دل کا بت توڑنا چاہتے ہیں, شاعر اللہ کے سامنے جھکیں. یہ اصول ہمارے لیے نہیں خالی, یہ اللہ نے شیطان کو بھی یہی کہا کہ تم جھکو آدم کے سامنے تاکہ انا ختم ہو, تاکہ خود پرستی ختم ہو. نہیں جھکا, تکبر اختیار کیا, ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہ بھی ذرا سن لیجیے گا جملے کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ وہ سجدہ کریں, سب نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا ہے کہ وہ واقعہ جو اللہ جانے پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال پہلے ہوا ہے, اور زمین میں بھی نہیں ہوا, آسمانوں میں کہیں ہوا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں ریپیٹڈلی اس کو ذکر کرتا ہے. قرآن ہماری ہدایت کے لیے نا, تو ہماری ہدایت کے لیے تو ہمارے علاقے کے, مثلا فرض کیجیے کہ ہمارے زمانے کے یا حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات کا ذکر ہو, انبیاء کے واقعات کا ذکر چلے ہدایت کے لیے. اب شیطان اس نے سجدہ نہیں کیا, اب اللہ تعالیٰ 4 سے 5 مقام پر ذکر کرتا ہے اس کا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا, اس نے سجدہ نہیں کیا, اس نے سجدہ نہیں کیا, اس نے تکبر کیا. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے کہ ہمارا ابتدا سے نظام ہدایت یہ رہا ہے کہ اگر تم حجت خدا کے سامنے نہیں جھکو گے تو ساری عبادتیں منہ میں ماریں گے, لاکھوں سال کی عبادتیں منہ میں ماریں گے. جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ امامت پر کیوں اصرار کرتے ہو, اتنا زیادہ کیوں اس پر, حد سے زیادہ تو کہیں اصرار نہیں کر دیتے, حد سے زیادہ کس اصرار کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل پہلے مرحلے میں بتایا کہ لاکھوں سال کی عبادتیں منہ پر ماروں گا اگر نہیں مانا میری حجت کو. اب میں سوچتا ہوں کہ جو آدم صفی اللہ کو نہ مانے, اللہ اس کی لاکھوں سال کی عبادتیں منہ میں مانے گا. تو آدم سے تو افضل ہے علی ولی اللہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عبادتوں میں کیا شکر کرے گا. اور یہ بھی اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ ہمارے سامنے, کیونکہ اللہ یہ جانتا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی صالح حجت اللہ کی جانب سے ہمارے سامنے نہ ہو تو ایک انسان کے لیے اللہ سے کنیکٹ کرنا, اس سے ریلیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اس لیے کہ ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم حواس خمسہ رکھتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی چاہیے ہمیں کہ جس کو دیکھ کر ہم اللہ کی خدمت میں آگے بڑھ سکیں. ہم پیس آف مائنڈ میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں وہاں پر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے. غور کیجیے گا, اللہ نے شیطان کے لیے کیا کہا, کانا من الکافرین. آگے مجھے بڑھنا ہے, مجھے کچھ حدیثیں سنانی ہے آپ کو, بات سے بات نکل رہی. کانا من الکافرین, شیطان نے سجدہ نہیں کیا. یہاں اسٹوڈنٹس یقیناً تشریف فرما ہوں گے عربک گرامر کے. کانا ہے پاسٹ ٹینس, پاسٹ کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کانا, کاف الف نون, اردو والا کانا نہیں, عربی والا کانا. کانا من الکافرین, اللہ نے کہا شیطان نے سجدہ نہیں کیا, وہ تو تھا ہی پرانا کافر. پہلا پرانا کافر کہاں تھا, وہ تو پہلے تو عبادت گزار تھا, فرشتوں کی محفل میں تھا, کچھ کہتے ہیں فرشتوں کا سردار تھا. تو پرانا کافر کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو ابھی نیا کافر بنا ہے, ابھی سجدہ نہ کر کے کافر بنا. اللہ نے کہا نا پرانا کافر تھا. تو پرانا کافر کیسے تھا؟ یہاں پر مفسرین نے یہ کہا کہ شاید جو کہ عربک لٹریچر کی ایک بیوٹی ہے کہ ایک لفظ کسی اور میننگ میں بھی یوز ہوتا ہے کہ اس کا ایکچوئل میننگ نہ ہو. تو یہاں کانا بے معنی سارا ہے. سارا کا مطلب ہوتا ہے بدل گیا. تو وہ کفر
اس کا ظاہر ہو مطلب کفر میں وہ حالت کفر میں بدل گیا، یہ مطلب ہے کافر ہو گیا، جبکہ نہیں۔ یہاں مفسر نے لکھا کہ یہاں پر کیا ضرورت ہے آپ کو کہ کانا کے مطلب کو چینج کر کے جو اس کا ایکچوئل میننگ ہے اس سے چینج کر کے کسی اور میننگ میں لے کر جائے۔ کانا کا مطلب ہے کافر تھا، تو کافر تھا یہ کیوں اللہ نے کہا؟ اللہ نے اس لیے کہا ہے کہ تھا کافر۔ آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان نے اس کے کفر کو ایکسپوز کر دیا۔ غدیر کے اعلان کا آپ کو سمجھ آئیے گا کیا ہے۔ تو جو آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں ضروری نہیں کہ آپ سب کو مسلمان سمجھنے بیٹھے ہیں۔ اصل اسلام کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب خلافت کا اعلان ہوگا، کون اس وقت تسلیم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دل سے جھکنا چاہتے ہو میرے سامنے شاعر اللہ کا احترام کرو۔ شاعر اللہ میں اگر کم ترین سطح پر امام حسین علیہ السلام کے لیے کوئی ڈسکس کرنا چاہے کوئی مسلمان تو امام حسین کم از کم شاعر اللہ میں سے تو ہے، کم از کم۔ شاعر اللہ یعنی اللہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ اللہ نے پہاڑی کو شاعر اللہ کہا ہے، جانور کو شاعر اللہ کہا ہے، کم از کم سطح تو اتنی ہے نا کہ امام حسین شاعر اللہ ہے، جبکہ در حقیقت امام فقط شاعر اللہ نہیں ہے، امام ثار اللہ ہے۔ السلام علیکم ثار اللہ وابن ثار، سلام اس پر کہ جو اللہ کا خون ہے۔ ترجمہ اس کا یہ، اس کا مطلب یہ کہ سلام اس پر کہ جس کے خون کا ذمہ اللہ کے اوپر ہے، جس کی قربت اللہ سے اتنی کہ اللہ نے اپنا خون کہا ہے، جیسے ید اللہ، جیسے وجہ اللہ، جیسے لسان اللہ، ویسے ثار اللہ۔ وہ بھی سارا میٹافور ہے، یہ بھی میٹافور ہے۔ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ تو ہے نہیں کہ جو مولا علی کے جسم پر فٹ ہوا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، میں غیروں سے کیا شکوا کروں؟ اپنے صاحبان امامہ ممبر میں بیٹھ کے میں خود سن چکا ہوں۔ یہ شیعوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کہتے ہیں علی کو ید اللہ اور وجہ اللہ اور لسان اللہ، تو وہ پورا ہی کہہ دو اللہ۔ آپ کے ایمان پر انا للہ۔ یہ کیا خطیب نے کوئی ممبر سے جوش خطابت میں یا شاعر نے کوئی شاعری میں لکھ دیا ہے کہ ید اللہ؟ کتابت توحید پڑھے شیخ صدوق کی، شیخ صدوق کتابت توحید پڑھیں، مولا علی علیہ السلام کا اس میں فرمان دیکھیں کہ مولا فرماتے ہیں انا ید اللہ الباسط۔ یہ علی بن ابی طالب نے خود کہا ہے اپنے آپ کو، انا لسان اللہ الناطق وعین اللہ الناظرہ۔ مشکل یہ ہے کہ توحید کو بچاتے 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 وہ چھت کے دوسری طرف سے گر گئے کہ جس میں امامت کا احترام ہی ختم ہو گیا۔ وہ جو سینٹیٹی تھی غیروں کو چھوڑتے تھے، میں اپنوں کی بات کروں۔ اچھا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں شیخ صدوق سے، شیخ صدوق جن کی کتابوں کے بغیر شیعت ہے نہیں کوئی، 12 سال پرانے عالم ملا یا حضور الفقیہ کے بغیر کوئی اجتہاد ہے نہیں۔ شیخ صدوق سے ہاتھ جوڑ کے کہوں آپ کی کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، توحید کی کتاب، اس میں ید اللہ کہاں سے آ گیا؟ توحید کی کتاب میں مولا علی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ توحید کی کتاب میں یہ لسان اللہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ ارے اللہ کی توحید پر عقیدہ پورا نہیں ہوتا، مائنس علی اور اس سے پہلے مائنس حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فقط اللہ اللہ کرنے والا، اس کی توحید عین شیطانی اور ابلیسی توحید ہے۔ اس کی بھی توحید ہے شیطانی، شیطان کی توحید ہے کہ میں آدم کے سامنے نہیں جھکوں، تو اپنی توحید کو ٹھیک کریں میرے بھائی۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ جس کو جیسا منوا رہا ہے ویسا مانو، یہ ہے توحید۔ اور اس میں ایک اور اضافہ بھی ہے، اللہ جس کو نہیں منوا رہا اسے نہ مانو۔ یہ بات پہنچی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہاں اس لیے کہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے کلمہ، لا الہ کوئی خدا نہیں، سارے باطل ہیں، الا اللہ۔ تو اللہ کو مانو، اللہ جس کو منوا رہا ہے اسے مانو، اللہ جسے نہیں منوا رہا اسے نہ مانو۔ مذہب شیعہ کا توحید یہی ہے کہ جو نہ ہو اور بن بیٹھے وہی لعنت اللہ۔ فرعون خدا نہیں تھا نا، آپ کا دماغ کہاں چلا گیا؟ فرعون خدا نہیں، فرعون خدا نہیں تھا، بن بیٹھا لعنت اللہ۔ مسلمہ کذاب نبی نہیں تھا، بن بیٹھا ہے لعنت اللہ۔ جو جو اللہ کا ہوتا ہو کسی کے پاس نہ ہو اور بن بیٹھے، اس پر بھی بعض لوگوں کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، میں اس کی مذاق کروں۔ دیکھیں ابھی نعرہ لگانا خالی نعرہ حیدری کا لگانا، کوئی لعنت ملامت کرنی، میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی جذبات میں کوئی ایسا نہ ہو کہ کہیں مولانا جذبات میں جوش خطابت میں لوگوں کو مجمع کو اٹھا کر پھر ایک بات کہے، نہیں، ذرا تھوڑا سا انٹلیکچولی اس کو سوچیے۔ ایک بات بڑی کامن آج کل کہی جانے لگی
کہ کیا ہمارے مولا اہل بیت کے فضائل کوئی کم ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر کریں؟ کیا ضرورت ہے مجلس میں ہمارے مولا ہی کے فضائل اتنے ہیں کہ مولا ہی کے فضائل پڑھو، کیا ضرورت ہے دوسروں کا ادھر ادھر ذکر کرنے کی؟ یہ سنا آپ نے نہیں سنا میرے بھائی؟ ہاں سبھی چہرہ ہلا رہے ہیں میرے بھائی، یہ صحیح سوچ نہیں ہے. میں آپ سے برادرانہ کیا کیوں صحیح سوچ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں. زیارت عاشوراء میں کیا امام صادق علیہ السلام کے پاس امام حسین کے فضائل ختم ہو گئے تھے؟ پھر امام کہنا شروع ہو گئے اللہم خص انت ولا ظالم باللعن منی وابدا به اولا ثم رن ثانی وثالث ورابع اللہم لن يزيد خامسا ولن عبید اللہ بن زیاد و مرجان و مرد بن سعد مسلم. اے مولا یہ کیا لمبی لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے. حسین کے فضائل پڑھیں کہو امام صادق علیہ السلام سے. یہ کس نے کہہ دیا کہ جو براءت پڑھنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مولا کے فضائل ختم ہو گئے ہیں اس لیے وہ پڑھ رہا ہے؟ ارے آپ کی غلط سوچ ہے. اللہ کے پاس کیا رسول اللہ کے فضائل قرآن میں ختم ہو گئے جو اللہ کو کہنا پڑا تبت یدا ابی لہب وتب؟ بھائی بلکہ سلام کہتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ برات یہ کلینزنگ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر سخن موقع و نقطہ مقامی دارت، ہر بات ہر جگہ کہنے والی نہیں ہوتی. اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کا سلیقہ ہوتا ہے، کہاں اپنے کس طرح کہنا ہے، وہ سب اپنے مقام پر. لیکن یہ کون سا طریقہ نکل آیا کہ بھائی ہمارے مولا کے فضائل ہی اتنے ہیں کہ ہمیں وہاں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور اس کو کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے. باطل سوچ ہے، قرآن کے مطابق باطل ہے، زیارت عاشوراء کے مطابق باطل ہے. بھائی زیارت عاشوراء میں 100 سلام ہے تو 100 لعنت بھی پڑھنی ہے. یہ نہ کہیے کہ جناب چونکہ ہمارے پاس فضائل بہت زیادہ ہیں تو پھر ہم اس طرف کیوں جائیں. امام جعفر صادق سے زیادہ کوئی فضائل امام حسین نہیں کرتا، پھر بھی زیارت عاشوراء پوری نہیں ہوتی سلام پر حسین کے ساتھ ساتھ حسین کے قاتلوں پر لعنت سے. تو یہ اچھا اس کی اہمیت کیا پتہ ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے تمام اعمال، میں حدیث سے سنا رہا ہوں، تمام اعمال قبول ہوں گے ولایت سے اور ولایت قبول ہوگی براءت سے. جب برات نہیں ہے اس کا مطلب کسی وقت ولایت صحیح نہیں ہے اس کے پاس. ہم اس لیے کہ سارے یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ مولا علی کے، ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی علی کو مانتے ہیں. تو ہمارا سوال ان سے یہی ہے کہ اگر آپ بھی علی کو مانتے ہیں تو پھر آپ ان کو کیوں مانتے ہیں کہ جن کو علی نہیں مانتا ہے؟ تو اس میں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں کہ نہ ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے. یہ تو ہے وہ ہے، میں نے اس کیا، ہاں لیکن اس کا سلیقہ ہے، اس کا طریقہ ہے، کہاں کیا بات کہنی، کہاں کیا بات نہیں کہنی. بہرحال تو اگر امام حسین ہم تو کہہ رہے ہیں سار اللہ ہے، سار اللہ نہ صحیح تو شاعر اللہ تو ہے. تو شاعر اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے قرآن کے حکم کے مطابق؟ ہم صرف اتنا کرنا چاہتے ہیں. بقول شاعر کے نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ خالی ہم امام حسین سے تبرک تھوڑی لیتے ہیں، نماز نے بھی تبرک لیا امام حسین علیہ السلام سے. ہاں نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں. ابھی میں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی تو کہا کہ آدم کو سجدہ، اس روح کو سجدہ تھا. ہاں تو ملائکہ نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو. اب کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آدم بھی سجدہ کرے؟ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. میں نے لعنت ملامت کے نعرے سے سب منع کیا تھا، میں نعرہ حیدری سے منع نہیں کیا تھا. آج امام حسین السلام کی جوان کا ذکر ہے تو میں کچھ جوانوں کے لیے باتیں
خاص طور پر کرنا چاہوں گا اس ذکر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قصب فیض کرتے ہوئے، چونکہ اختتام پر شبیہ رسول شہزادہ علی علیہ السلام کے مسائل کا بیان ہوگا، تو اس سے تبرک لیتے ہوئے میں بھی تبرک لے رہا ہوں اس ذکر کے صدقے میں۔ ایک بات تو یہ، چونکہ یہ مجالس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیض ہے کہ انگلینڈ اور کینیڈا اور اس طرف کے بھی جو مومنین ہیں وہاں پر بھی ایک معقول تعداد میں میرے خیال میں شاید سنی جا رہی، جس طرح سے مجھے بتایا گیا، اور ایک دو کچھ ٹاپکس میں نے وہاں کے اعتبار سے بھی ٹچ کیے تھے، زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک موقع آئے گا کہ جب لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے، تو سلمان فارسی نے کہا تھا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہوگا کہ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے؟ تو حضور نے کہا اس سے بدتر ہوگا، لوگ امر بالمنکر کریں گے نہی عن المعروف کریں گے، برائی کو کہیں گے کرو، یہ اچھائی سے روکیں گے۔ یہ تمام وہ پیرنٹس کی جن کے بچے ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں مائگریشن ہے اس وقت، تو ذرا سنیے گا کہ آپ جائیے لیکن کچھ باتوں میں بڑی احتیاط کیجیے۔ حضور نے کہا کہ امر بالمنکر کریں گے نہی عن المعروف کریں گے۔ سلمان نے کہا یا رسول ایسا بھی ہوگا کہ اس سے بھی بدتر ہوگا؟ یا رسول اس سے کیا بدتر ہوگا؟ کہ بدتر یہ ہوگا کہ معروف کو منکر سمجھیں گے، منکر کو معروف سمجھیں گے، ویلیوز ہی بدل رہے ہیں۔ اب منکر معروف ہے، معروف منکر ہے۔ اس کی جو اس وقت لیٹسٹ ایگزامپل ویسٹرن ورلڈ میں بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں شاید زیادہ دور نہیں ہے، 15-20 سال بعد شاید ہمارے یہاں یہ سلسلہ شروع ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن جس طرح کے حالات ہیں۔ آپ بچے کو نرس کے پاس لے کے جائیے، پبلک اسکولس میں بھیجیے بچوں کو، وہاں بڑے بڑے بینرز کیا لگے ہوئے؟ بینرز یہ لگے ہوئے کائنڈز آف پیرنٹس۔ پیرنٹس کس کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ باہر سے معذرت، لیکن مجھے بات کہنی ہے یہاں پر، وہ 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، ایک مرد ایک عورت۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام بنایا تھا، ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے خلق کیا، وہ کہیں نیچے بہت چھوٹا سا لکھا ہوا ہوگا، جو اصل فیملی سسٹم تھا گیا جناب، ختم، ویلیوز بدل گئی۔ وہاں پر آپ اس فیملی سسٹم کی بات کیجئے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کس زمانے کی بات کرو تم، زمانہ بڑا آگے گزر گیا۔ امر بالمعروف کرنا، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، کرسچینٹی کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی ایک پرائڈ منتھ بنایا گیا، پرائڈ منتھ، جس میں ہم جس پرستی کو سیلیبریٹ کیا گیا اور اس کو پروموٹ کیا گیا، تو وہ جو پرائڈ منتھ تھا اس میں ایک صاحب تھے جو کرسچن پریسٹ، وہ سامنے آئے اور انہوں نے آ کر ایک صلوات بھیجے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر بائبل پڑھنا چاہیے، بائبل جس میں جس پرستی حرام ہے، اس بندے خدا کو گرفتار کر دیا بائبل پڑھنے پر۔ آج کی دنیا پتہ کیا ہے؟ اسرائیل کا فلیگ جلاؤ تو اینٹی سیمیٹزم ہے، رینبو فلیگ جو ان کا سمبل ہے وہ کوئی جلا دے تو ہیٹ سپیچ ہے، قرآن جلا دو تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ اس جہاں میں رہے جہاں اخلاقی طور پر غلاظتوں کا ڈھیر ہے، یاد رکھیے گا۔ اور جو فحشا کی ویب سائٹس ہیں، میں 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں، چونکہ بہت زیادہ مومنین اسے سن رہے ہو، بہت دور تک آواز جا رہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ممبر کی سینٹیٹی باقی رکھتے ہوئے وہ الفاظ استعمال کروں کہ مجلس کا تقدس بھی باقی رہے۔ آپ اپنے گھر میں انٹرنیٹ کو ایسے ڈیل کریں جیسے لوڈڈ ویپن آپ کے گھر میں رکھا ہو، تو کیسے ہوگا؟ لوڈڈ ویپن ہو تو اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں گے یا نہیں، اس کے لیے کچھ اہتمام کریں گے؟ It's not the matter of if, it's the matter of when. جب بچہ جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے 8, 9, 10 سال کا، وہ کہیں نہ کہیں اس کو سامنا کرنا پڑے گا ایسی ویب سائٹس کا، خود بخود پاپ اپ ہوگی نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو بچے کیوں جلدی بالغ ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اتنا فحشا کا سسٹم جلدی آ گیا ہے کہ اس کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نیچرل ڈیزائر رکھا تھا، اسے بہت جلدی وہ چاٹ کر دیتے ہیں وہ، اور بہت جلدی اسٹیمولیٹ کر دیتے ہیں۔ بچہ جو ہے وہ یہ چیزیں دیکھے گا ہی دیکھے گا، کہیں نہ کہیں اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ آپ نے ہم نے اس کو سکھانا ہے
سب سے پہلے تو خود اپنا کردار ایسا رکھنا ہے کہ ہماری بات میں اثر ہو. تو مثلا کیا سکھائیں؟ مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے پہلی چیز ہمیں بچے کو سکھانی چاہیے کہ بیٹا اگر آپ لیپ ٹاپ پر ہیں اپنا اسکول کا کام کر رہے ہیں، انوائڈیبل اس لیے کہ آج کل کے اسکول کے کام تقریباً سارے لیپ ٹاپ پر ہیں، انٹرنیٹ پر ہے، اس کو گوگل سرچ کرنا ہے. بیٹا ایسا کچھ بھی آئے، کوئی بھی ایسی چیز سامنے آئے، سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ اٹھا کے لیپ ٹاپ بند کر دیں یا نظروں کو نیچے کریں، کچھ ایسا کریں آپ کی توجہ آپ کی سائٹ وہاں سے ہٹے. اس لیے کہ یہ مولا علی السلام نے فرمایا نظر وہ شیطان کا ہتھیار ہے کہ ایک دفعہ نظر پڑی، ایک دفعہ نے آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ایک جگہ کلک ہوا، وہاں سے دوسری جگہ، وہاں سے تیسری جگہ، آپ 15 منٹ بعد خود سوچ رہے ہوتے ہیں یار میں تو کوئی مذہبی نوحہ سننے کے لیے آیا تھا، میں پہنچا ہوا کہاں پر. یہ شیطان. اس لیے مجلس امام حسین علیہ السلام کی بہار ہونا ضروری ہے. آپ اس کو کم نہیں سمجھیں گے. یہاں پر آنا، یہاں پر آ کے گریہ کرنا، یہاں پر اپنے نفس کو پاک کرنا، اب آپ جناب حسین علیہ السلام سے وسیلہ طلب کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں. اور یہ برائی پتہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ برائی اس طرح شروع ہوئی. ایک کرسچن تھے، میں ان چیزوں کو چونکہ میں خود ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہا ہوں تو وہاں پر مجھے جوانوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سارے جو کرسچنز ہیں، جو پریکٹسنگ کرسچنز ہیں، وہ ان چیزوں کے اگینسٹ ہیں. تو اس میں ایک صاحب نے ایک جگہ پر لکھا تھا کہ اصل ہماری مصیبت وہاں سے شروع ہوئی کہ جب ہم نے اس قسم کی شادیوں کو کہ جو غیر فطری شادیاں ہیں ہم نے اس کو لیگلائز کیا اور اس کو پروموٹ کیا. تو اب لیگلائز کر دیا تو ہم کیا کریں، مشکل یہاں سے شروع ہوئی. تو کسی مسلمان نے اچھا جواب دیا، اسے کہا تم غلط سوچ رہے ہو، یہ مشکل یہاں سے نہیں شروع ہوئی. مشکل یہاں سے شروع ہوئی کہ جب تم نے آدھا لباس پہننا اور مس گیدرنگ اور ان چیزوں میں ایڈورٹیزمنٹس اور فحشا کو ایسے پروموٹ کیا ترقی کے نام پر کہ اس وقت تمہیں بڑا اچھا لگ رہا تھا. ایک دفعہ جب شیطان کا دروازہ کھولو گے تو رکنے تھوڑی والا ہے کہ تمہاری مرضی ہوگی کہ کہاں پہ آ کے روکو گے. پھر تو وہ چلے گا. چلا ہے. ایک شخص تھا کہ جو کفن جو ہے چراتا تھا مردوں میں، وہ مر گیا. اس کے بیٹے نے سوچا میرے باپ کو سب برا کہتے ہیں تو میں کیا کروں ایسا کہ میرے باپ کو لوگ برا نہ کہیں. تو کسی احمق نے اس کو مشورہ دیا کہ اچھا تم کفن بھی چراؤ اور نعوذ باللہ اس پر دری بھی کر لو تو لوگ کہیں گے تمہارا باپ بڑا اچھا تھا، فقط کفن ہی چراتا تھا. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے یہ تھا کہ بغیر نکاح کے کم از کم مرد اور عورت تو رہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بھی تھا، اب اس سے بدتر ہو گیا. بہرحال یہ میں آپ کو خالی توجہ دلانا چاہ رہا تھا، بالخصوص وہ لسنرز کے جو ہمیں مغربی دنیا سے سن رہے ہیں. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہاں پر بھی بہت سارے ایسے مومنین ہیں کہ جن کے بچے باہر ہیں، جو خود باہر جاتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، وہ ہوشیار رہیں. اس کے علاج میں کیا کیا کچھ ہے؟ سب سے پہلے تو یہی کہ اپنے فیملی سسٹم، فیملی ویلیوز، اس کی اہمیت کو سمجھو. حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کیا سیکھو جوانوں؟ کرم نوازی سیکھو، باپ کا ادب سیکھو علی اکبر سے. آپ کا شہزادہ علی اکبر علیہ السلام فقط شبیہ رسول نہیں ہے، شبیہ بنجدہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، شبیہ رسول تو سبھی جانتے ہیں، چہرہ رسول اللہ جیسا. خالی چہرہ نہیں تھا، اخلاق بھی رسول اللہ جیسا ہے، یہ امام حسین نے فرمایا. اور علی اکبر ہم نام علی ہیں، علی سے شباہت. امام حسن کی طرح کرم نواز ہے. دسترخوان امام حسن کی سنت پہنچی شہزادہ علی اکبر تک. حضرت علی اکبر علیہ السلام اپنے گھر کی چھت پر آگ روشن کرتے تھے جو اس بات کا سمبل ہوتا تھا کہ اگر کوئی مہمان گزر رہا ہے تو وہ آئے یہاں پر اس کے لیے دسترخوان کھلا ہوا ہے. کرم نواز شہزادہ علی اکبر. اور حسین کے تو نہیں بیٹے. سیدہ سے جانتے ہو کیا نسبت ہے؟ سیدہ کا سن پہنچا ہے علی اکبر تک 18 برس. شبیہ بنجدہ. جوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ نشہ فقط ایک نہیں ہوتا، شراب کا نشہ نہیں ہوتا خالی. نشہ مولانا کا 4 طرح کا ہوتا ہے. اور جو 4 طرح کے نشے میں شراب کا نشہ تو کہا ہی نہیں، اس لیے کہ تو وہ obvious ہے، اس کو امام نے بیان ڈسکس ہی نہیں کیا. امام نے کہا نشہ 4 طرح کا ہے، اور اس نشے میں اللہ نہ کر ہم میں سے کہیں نہ کہیں کوئی مبتلا ہو سکتا ہے، مجھ سمیت. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. امام نے فرمایا نشہ پہلا ہے مال کا. مال کا ایک نشہ ہے، وہ ہے نشہ. دوسرا امام نے فرمایا شہرت کا نشہ. یہ ساری اب تو یہ ممبر تک جنگ آ گئی، یا مثال کے طور پر یہ ڈیبیٹ آ گئی ہے، مسابقت آ گئی، کس کے لائکس کتنے، کس کے ویوز کتنے، کس کے پتہ نہیں کیا کتنے.
یہ بھی شہرت کا نشہ نا، ہے شہرت کا نشہ. تو مال کا نشہ، شہرت کا نشہ، پھر فرمایا علم کا نشہ. علم کا بھی ایک نشہ ہے. ارے جتنا ہم جانتے تھے تو کوئی جانتا ہی نہیں. خاندانوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، اور سب الحمدللہ ہم بڑے دیندار پڑھے لکھے، باقی ہمارے ہے نہیں کوئی ایسے، یعنی باقی سارے گئے گزرے ہیں، ہم ہی ہیں بس. تو ایک ہے علم کا نشہ، دوسرا امام نے فرمایا جوانی کا نشہ. پھر کتنا خوبصورت میرے مولا نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ان چاروں نشوں سے بچائے. یہ اس کی نصیحت ہے جو خود کائنات کا سب سے بڑا عقل مند انسان ہے. علی شبن ابی طالب علیہ السلام مل کے حیدری صاحب میرے اس کے لیے آپ بھی اہتمام کریں. اپنے بچوں کے لیے ازدواج کا جلدی ہونا چاہیے. اب آج کا یہ موضوع نہیں ہے، میں اشارہ کر دیا فقط، میں نے اتنا کافی ہے. نکاح کی ایک سنت جو حضور نے فرمایا میری سنت ہے. ہاں نکاح میں سنت ہے، میری سنت ہے. جو سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. یہ ایسی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال تک محنت مزدوری کریں تاکہ وہ نکاح میں رہیں. اور زنا اتنا بدتر ہے کہ یوسف علیہ السلام 10 سال تک قید خانے میں رہے تاکہ اس فعل حرام سے بچے. تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حلال کیا ہے اس حلال کو آسان کیجیے، اور بس اس میں کوشش یہ کیجیے کہ بزرگ اپنا کردار ادا کریں. میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اے میرے محترم معزز جوانوں، میرے مولا علی نے فرمایا ہے کہ اے جوان، اگر تو نے اپنی جوانی میں بزرگوں کی عزت کی تو اللہ تمہاری بزرگی میں تمہیں کوئی ایسا جوان دے دے گا جو تمہاری عزت کرے گا. سبحان اللہ. اس لیے احترام رکھو کرو. مولا علی نے تو فرمایا کہ اپنے باپ کے آگے نہ چلنا، اسے نام سے نہ پکارو، منع کیا. یہ ویسٹرن ورلڈ کا سسٹم، اس کا کلچر ہے کہ ڈائریکٹ فرسٹ نیم سے پکارتے ہیں، باپ کو بھی ڈائریکٹ نام لیتے ہیں. منع کیا. امام نے کہا بابا کہو، پاپا کہو، ڈیڈی کہو، جو بھی کہنا ہے کہو آپ، جو آپ، لیکن احترام سے پکارو. سبحان اللہ. اور پھر حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو اس شخص سے بہتر کوئی شخص ہے ہی نہیں، اس جوان سے بہتر کہ جو جوانی میں توبہ کرتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کو پسند، سب سے. اس لیے دیر نہ کریں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ وہ جوان جو توبہ نہ کرے وہ اس نہر کی طرح ہے کہ جو پانی ہی نہ ہو جس میں. جوانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کی. اور یہ یاد رکھیے گا اس جوانی کا تعلق آپ کی اسپرچولیٹی سے بھی ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ سے بھی ہے. بعض لوگ گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی فزیکل ہیلتھ کو بھی خراب کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جو آپ 20s میں اور 30s میں اور 40s میں ہیں آپ کی عادتیں، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا 50s میں اور 60s میں اور 70s میں. جس طرح سے اپنے آپ کو آپ نے اسپرچولی اور فزیکلی مینٹین کیا. ویری امپورٹنٹ. آپ کی توجہات مسائل سے پہلے چند فضائل کے جملے مجھ پر واجب ہے کہ میں کہوں. شبیں ایسی ہیں. وہ علی اکبر کہ امام حسین علیہ السلام کی سند ہے نا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہ غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول، جو خلق میں خلق میں بولنے میں رسول اللہ جیسے رسول اللہ جیسے ہیں. حضرت انیس کہتے ہیں کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا. ثانی سلطان عرب، سلطان عرب رسول اللہ. آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا تو ایک مہر نبوت ہی نہ تھی. اور تو سب ایک غلو اور تقصیر کے معاملے کو بھی کوئی غالب کوئی مقصر، یہ بھی ایک جنگ سے بیٹھتی ہے نا اکثر ہی کہیں. آج کل تو روز صبح کو فیس بک یا واٹس ایپ کھولیے تو ایک نیا ہی میدان جنگ لگا ہوا ہوگا. تو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں پہنچے، رجس پڑی اس شہزادے نے، کیا کمال کی. تو مرزا دبیر اسے اس طرح سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، بلا تشبیہ پسینہ ہے چہرے پر، تو ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج نے کیے دور منے نو سے ستارے. علی اکبر کا چہرہ چاند کی طرح ہے، اس کے اوپر پسینے کے قطرات وہ ستاروں کی طرح ہیں.
خود علی اکبر سورج کی طرح، سورج سے کیے دور بہے نو میں، سورج نے کیے دور بہے نو سے ستارے، اور حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. اور جلال حیدری ہے، حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. علی اکبر آج جن کا ذکر آپ کیا تشریف لائے ہیں، حیدر کے لب و لہجے سے لشکر کو پکارے. یا غافلو رتبے سے ہو، یا غافلو رتبے سے ہو آگاہ ہمارے. کیا ہے رتبہ؟ علی اکبر علیہ السلام کا رتبہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا رتبہ کیا ہے؟ کچھ خدائی سے جوڑ رہے ہیں، کچھ نعوذ باللہ دوسروں کو ان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. کیا ہے رتبہ؟ فرمایا اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ نہیں ہیں. اے میرے ساتھ اب آخری جہاں تک یہ بات جا رہی ہے، اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. لیکن کون سے بندے؟ اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ نہیں ہیں. بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں. بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. میں اس لیے خاص دعا کر رہا ہوں کہ آیت اللہ کوہستانی نے ایک جملہ کہا تھا کہ حسین کے علی اکبر میدان محشر میں اتنی شفاعت کریں گے کہ امام حسین کی شفاعت کی نوبت ہی نہیں آئے گی. کیا حسین کا جوان ہے. شہزادہ اکبر علیہ السلام بلند سلمان. تو حضرت علی علیہ السلام کی سخاوت بے انتہا معروف ہے، کرم. اس لیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ آگے پہنچانے والے بنے. اس کو بھی میں نے تسلسل میں بیان کیا تھا، اس لیے کہ ایک بڑی اہم صفت ہے کہ حضور نے فرمایا جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. یاد ہے آپ کو روایت؟ تو جو آپ دے دیں گے اللہ کی راہ میں وہ رہ جائے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنی جوانی بھی دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں آگے تو یہ رہ جائے گا، یہ نعمت رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا، کمپنسیٹ کرے گا انشاءاللہ میدان محشر میں. حسین کے لیے میں آج چاہوں گا کہ اس فقیر کی بھی ایک نوکری شامل ہو جائے. چھوٹے سے نوحے کے ذریعے سے جناب محشر لکھنوی صاحب دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، ان کے لیے بھی سارے ثواب ہو جائے گا ان کے درجات کی بلندی کے لیے. کہ واقعا کبھی کوئی کلام ایسے خلوص کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہ اس کلام کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے. کہتی تھی معقول بڑی میاں سے پڑھ کر آپ کوئی کلام شہزادہ علی اکبر کا دیکھ لیں، لیکن اس کلام کی جو تاثیر اللہ جانے کس خلوص سے انہوں نے لکھا اور پڑھنے والے نے کس خلوص سے پڑھا اسے. سبحان اللہ. میں آپ کو ایک اور بات سناؤں جوانوں، ایک منٹ کے رہنے دیجیے گا لائٹس کو. میں آپ جوانوں ایک اور بات سناؤں کہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جوانی میں اپنی عفت کو بچا لے، اپنے آپ کو حرام سے بچائے، دو باتیں ارشاد فرمائیں، غرور سے بچائے اور عفت کو بچائے. حضور نے فرمایا اللہ انتظار نہیں کرتا کہ وہ بوڑھا ہو تب اسے حکمت دے، اللہ اسے جوانی ہی میں حکمت سے نواز دیتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا آپ کو حکمت کی وزڈم کی باتیں بڑے بوڑھوں سے سننے کو ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی جوان توبہ کرنے والا ہے، اپنی عفت کو بچانے والا ہے، جوانی کا غرور نہیں ہے اسے، حضور کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں جوانی میں حکمت دے گا، سمجھ دے گا، وزڈم دے گا. اس جوان کا ذکر ہے کہ جس سے بہتر کوئی جوان نہیں ہے. حسین کا جوان علی اکبر اتنے محبوب تھے امام حسین کو کیونکہ رسول اللہ کا چہرہ ہے. حسین نے تو مانگا ہی علی اکبر کو اس لیے تھا کہ اے پروردگار میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا. ایک روایت ہے کہ ایک بدو عرب آیا تھا، میں آرام سے ذکر کرتا جاؤں گا، آپ روتے جائیے گا، جس کا جیسے جب نصیب ہو جائے. اب تو وہ ایام آ چکے ہیں، وہ شبیں ہیں، کب کسی کے قلب کی کیفیت منقلب ہو جائے ہم تھوڑی جانتے ہیں. کب کسی کا دل جڑ جائے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو فرات کی طرح بہنے لگے، کون کب جانتا ہے، کسے توفیق نصیب ہوگی. ایک بدو عرب آیا، اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میں رسول اللہ کی زیارت کروں گا. چونکہ کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا تو اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ تو وفات پا چکے. تو اس نے آ کر مدینہ میں پوچھا کہ رسول کا ہے، رسول تو وفات پا چکے. تو اس نے کہا کہ کیا میں محروم ہو گیا، میں جن کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کا چہرہ بھی مجھے نظر نہ آئے گا. تو اسے لوگوں نے بتایا کہ اللہ نے حسین کو ایک بیٹا ایسا عطا کیا جو بالکل رسول اللہ جیسا ہے. حسین نے نواسے رسول، ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا. اچھا مجھے لے چلو مولا حسین کے گھر پہ. امام حسین کے گھر مولا درد الباب کیا. امام حسین تشریف لائے، کہا اے نواسے رسول، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جو رسول اللہ جیسا ہے، تو میں چاہتا ہوں اپنے رسول کی زیارت کروں.
حضرت علی اکبر سن نہیں لکھا ہوا روایت میں، لیکن اتنا تھا کہ امام حسین گویا انگلی پکڑ کر علی اکبر کو لے کر آئے باہر. اس نے جب دیکھا شہزادے کو، ایسا حسن تھا، ایسا نور تھا کہ بڑی سا. امام حسین نے اسے پوچھا کہ اگر فرض کر اس کے قدموں میں کانٹا چپ جائے تو تیرے دل پہ کیا گزرے گا؟ اس کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ کہ میں اپنی آنکھوں میں تیر برداشت کروں گا، لیکن اس کے قدموں میں کانٹا چپ ہے یہ میں نہیں دیکھ سکوں گا. امام نے، اب زبان حال ہے مفہوم روایت، کہ امام نے فرمایا کہ اس کے کلیجے میں بچی لگے گی. اتنا گریہ کیا اس نے یہ سن کر کہ گر کر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. میں کہوں گا کہ اے بوڑھے، تو آیا تھا رسول اللہ کی زیارت پر، فقط علی اکبر کے قلب پر برچی لگی، سنا تھا برداشت نہیں ہو سکا. سلام آقا عبداللہ حسین، اس بوڑھے باپ کا سلام جس نے جوان کی میت کو اٹھایا. سرائے بلند ہو رہی ہیں آپ کی آہستہ آہستہ. ایک دفعہ بے موسم کے انگور تھے. انگور شہزادہ علی اکبر کی خواہش تھی، تو انگور کا موسم تھا نہیں کہ بابا مجھے انگور چاہیے. تو امام حسین السلام نے اپنے دستے ولایت سے اشارہ فرمایا، انگور دے دیا. اتنے چہیتے تھے. اس روایت کو لکھنے کے بعد آگے عباس عزیزی نیچے لکھتے ہیں، ایک وہ وقت تھا کہ جب جوان بیٹا بوڑھے باپ سے پانی مانگتا ہے. حسین کے پاس ایک تک آیا آپ نہیں کہ جو اپنے زمان کی خدمت میں پیش کر سکے. میں آپ کو سنا رہا ہوں واقعات کہ کیا تعلق ہے حسین کا اور علی اکبر علیہ السلام کا. جب علی اکبر کی ولادت ہوئی تھی، شہزادی ام لیلا دیکھتی تھی کہ اکبر کے اوپر کوئی سایہ آ گیا ہے، تو فوراً اٹھتی تھی اور پوچھتی تھی کون ہے؟ امام حسین فرماتے تھے کہ میں ہوں. راتوں کو اٹھ کر حسین اپنے اکبر کو دیکھتے رہتے تھے. بیوی ام لیلا فرماتی تھی کہ آپ کے اس پہر آپ یہاں اس طرح کھڑے علی اکبر کو دیکھ رہے. مولا فرماتے تھے کہ کیا کسی کے پاس علی اکبر جیسا بیٹا ہے؟ لہٰذا جب حسین پہنچے ہیں صبح عاشور، علی اکبر کی اذان سے آغاز ہوا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے. لہجہ محمدی گونج رہا تھا میدان کربلا میں روز عاشور. اور پھر علی اکبر تشریف لاتے ہیں. بابا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی مقتل کو جاؤں؟ کتنا سخت ہے ایسے جوان کو مقتل کی طرف بھیجنا کہ جہاں جا کر وہ شہید ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، قتل ہو جائے. لیکن جب تک اصحاب اور انصار زندہ آئے نا تو بنی ہاشم کو انہوں نے جانے نہیں دیا. لیکن جب بنی ہاشم کی قربانیوں کی باری آئی، اب روایتیں مختلف ہیں. حتیٰ یہ کہ بعض نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ علی اکبر بنی ہاشم میں سے آخری شہید ہیں، شہزادہ علی اصغر سے پہلے. بعض کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے ہیں. اب بس تفصیل میں روایتوں کے اختلاف میں نہیں جانا چاہتا، میں آخری تصور کرتے ہوئے اس کو پڑھتا ہوں کہ اکبر آتے ہیں، کہتے ہیں بابا مجھے اجازت ہے. اس پر دلیل پتہ کیا دی ہے کہ آخری ہے؟ بعض لوگوں نے دلیل یہ قائم کی ہے کہ جب اکبر کا لاشا حسین لے جانے لگے تھے تو خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے تھے اور وہ حسین کو سہارا دے کر اکبر کا لاشا خیمے کی طرف لے کر چلے. تو لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں بعض، کہ اگر اکبر پہلے شہید ہوتے تو کوئی اور آتا، کوئی بزرگ آتا، کوئی اور بنی ہاشم کے لوگ آتے، وہ لے کر جاتے. شاید اس سے لگتا ہے کہ بس بچے ہی رہ گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی بچہ نہیں تھا. علی اکبر آئے نا کہ بابا کیا مجھے اجازت ہے؟ تو حسین نے اپنی داڑھی کو بلا نشری ایسے دیکھیے گا، حسین نے اپنی داڑھی کو یوں ہاتھ میں پکڑا اور اللہم اشہد علی هؤلاء القوم قد برز الی غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ. پروردگار تو گواہ رہنا، اب وہ قتل ہونے جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کے مشابہ ہے. جب میں اپنے نبی کو، اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا تھا تو علی اکبر کو دیکھ لیتا تھا. اب کچھ باتیں میں نے علماء سے سنی ہے، کچھ زبان حال بھی ہے اس میں. کہا بیٹا جاؤ علی اکبر، ہم نے اجازت تو دی لیکن وہاں سے اجازت لے کر آؤ. علی اکبر تشریف لے گئے بی بی ام لیلا کے پاس. اگر گئے ہوں اور وہاں سے فوراً واپس پلٹے تو امام نے فرمایا کہ نہیں، اس ماں کے پاس جاؤ جس نے 18 برس تک پالا تھا. گئے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے پاس ادب احترام سے بیٹھ گئے.
کہتے ہیں بوبی اماں ایک سوال کرنے آیا ہوں، ہاں سلام کا بازار کیجیے گا، حسین کے جمال کا ماتم ہے. کہ بوبی اماں یہ بتائیے گا کہ آپ کا رتبہ زیادہ بلند ہے یا دادی فاطمہ الزہرا کا رتبہ زیادہ بلند ہے؟ بی بی اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی. علی اکبر یہ کیسا سوال ہے؟ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے. کہتے بوبی اماں آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال میں قربان کر دو. کہے میرے لال اگر کسی اور طرح اجازت طلب کی ہوتی تو میں نے نہ دیتی اجازت، لیکن جاؤ ہم نے تمہیں نانا کے دین پر فدیہ کیا. علی اکبر چلے، بار بار خیمے کا پردہ اٹھا، شاید 18 مرتبہ اٹھا اور 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا. بار بار کے دامن پکڑ لیتا تھا علی اکبر کا. اگر کوئی بزرگ بیوی ہوتی تو شانہ باندھتی، یہ 4 سال کی سکینہ تھی جو فریاد کر رہی تھی اے میرے بھائی علی اکبر. خدا کے جوانوں کا سلام رکھے، کوئی بندہ نہ فرمائے سوائے بولے مولا حسین کے، خدا اکبر کے سب کے نام کی حد یہ ہے کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ چھوڑو بیویوں جانے دو علی اکبر کو. یہ لکھا ہے جو کسی بیوی کے لیے بھی تحمل کرنا پڑا سکتا، کہا جانے دو بس اب اکبر کو. علی اکبر پھر اپنی سواری پر سوار ہوئے اور کچھ آگے بڑھے تھے. دیکھو میں بھی خستگی محسوس کر رہا ہوں، آپ بھی مجالس سن رہے ہیں، لیکن یہی تو شبہ رہ گئی ہے رونے کی. اکبر کو ایسا لگا جیسے کوئی قدموں کی آواز آ رہی ہے. اب جو مڑ کر دیکھا تو دیکھا پورا وہاں حسین علی اکبر کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے آ رہے تھے. اکبر گھوڑے سے اترے، کہا بابا ابھی تو آپ سے اجازت دے کر آیا تھا بابا. جانتے حسین نے کیا کہا؟ کہا بیٹا تیرا تو جیسا جوان بیٹا نہیں ہے نا، تیرا تو جیسا بیٹا ہوتا تو پھر تیرے دل سے پوچھتا کہ جوان کو مرنے کی اجازت کیسے دی جاتی ہے. جاؤ ہم نے تمہیں نانا رسول اللہ کے دین پر فدیہ کیا. اکبر چلے، وہاں پر رجس بھی پڑھی انا علی جندر حسین ابن علی شبن ابی طالب، اور اس کے بعد جنگ کرنا شروع کی. پہلے حملے میں 200 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ واپس پلٹے. وہاں حسین جنگ دیکھ رہے تھے. فرمایا کہ بابا میری جنگ دیکھی آپ نے؟ کہ بیٹا ایسا لگا جیسے حیدر گرال لڑ رہے ہو، جیسے جعفر تیار لڑ رہے ہو. بابا انعام مانگوں؟ العطش والقتل. بابا پیاس نے مار دیا تو دھوپ پا دیا. خدا کسی بوڑھے ماں بڑے ماترا دیکھو جواب بیٹا پانے لگا. حسین نے اپنی سوال اللہ کے منہ میں دی. اکبر پیچھے آ گئے کہ بابا آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پیاس ہے بابا. حسین نے اپنی انگشتری اکبر کے منہ میں دی اور میں بیٹا شاید اس سے کوئی تسلی مل جائے اور جاؤ نانا رسول اللہ سے اعلان فرمائیں گے. یہ کیا کہنا چاہتے تھے حسین کہ بیٹا اب نہیں آنا پلٹ کر، اب نانا رسول اللہ سے اعلان فرمائیں گے جاؤ. اب علی اکبر پھر چلتے ہیں، ہاشمی شیر ہے، قتل کرتے گئے، واصل جہنم کرتے گئے. عمر سعد نے کہا کہ اب گھیر کر مارو اسے، چاروں طرف سے گھیر دو. حسین ابن نمیر نے دور سے اکبر کے سینے کا نشانہ لیا. سینہ علی اکبر کا جو رسول اللہ کی نشانی ہے، نیزہ سینہ علی اکبر میں محوست ہوا. آپ کو دستے اور نیزے میں سینے میں جنگ ہو رہی ہے. اس نے کھینچا باہر، دستہ باہر آ گیا، بچی کا ٹوٹا ہوا گھر. اکبر علی آخری سلام. میرا آخری سلام. علامہ ڈکن لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو کہتا تھا یا مولا ادرکنی. علی اکبر کہتے ہیں بابا میرا آخری سلام. شاید کہنا چاہتے ہو بابا صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک گئے ہو بابا، اب زحمت نہ کیجیے گا، اب میرا آخری سلام. لیکن وہ حسین جب جون کے لاشے پر بھی گئے ہوں تو اکبر کے لاشے پر کیسے نہ جاتے ہیں؟ کہاں ہے رونے والے؟ حسین اٹھے، سلاموں میں حسین کو چلے اور پھر گرے، پھر منہ کے بعد پھر اٹھے، کبھی دائیں جھکے، پھر بھائی گرے. حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا، نظر نہیں آنا کچھ بھی.
علی اکبر بہت دور کے رہتے تھے. حسین گھٹنیوں کے بل پہنچے علی اکبر کے پاس. علی اکبر کے پاس پہنچے اور اکبر کو کھانا چاہا, لیکن اس سے پہلے مقتل میں حسین پہنچے. فوضا خطہ علی خطہ, کتنا مظلومیت کا مقام ہے. حسین نے اپنا رخسار آہستہ آہستہ اکبر کے رخسار پر رکھا. دیر تک حسین ایسے ہی رہے. حسین کا رخسار علی اکبر کے رخسار پر تھا. فرمایا اے دنیا راجا کا نفع, بیٹا آپ کے پاس دنیا کی زندگی پر خاک ہے. لقد استرحت من ہم دنیا, آپ دنیا کے غموں سے آزاد ہو گئے. بات تمہارا تنہا رہ گیا, اکبر آگے آ گیا. کا بیٹا کوئی تمنا ہے. میں نے اپنے استاد محترم سے روایت سنی ہے کہ مولا حسین نے جب پوچھا کہ کوئی تمنا ہے تو علی اکبر نے کہا کہ بابا اگر مدینے والی بہن فاطمہ زہرا کی زیارت کرو. حسین نے معجزانہ ہاتھ پھیرا, اکبر کو مدینہ نظر آیا, زہرا نظر نہیں آتی, حسین رسول نظر آیا, قبر زہرا نظر آئی, یہاں تک اکبر نے چیخ ماری کہ بیٹا کیا دیکھ لیا تم نے؟ کہ بابا جہاں میں نے اپنے قدموں کے نشان بنائے تھے, فاطمہ زہرا وہاں بیٹھی ہے اور ہر گزرنے والے سے یہ پوچھ رہی ہے کیا کسی نے میرا بھیا اکبر دیکھا؟ میرا بھیا اکبر کہاں ہے؟ کہا بیٹا اب تجھے اٹھا کر خیموں میں لے کر چلو. بوڑھا کون ہے؟ جوان علی اکبر ہے, حسین کے ہاتھ میں سے. اکبر کو زمین پر رکھا کہ بیٹا اتنی مہربانی بوڑھے باپ پر کر دیجیے کہ اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دیں تاکہ آپ کے سہارے سے میں آپ کی لاش کو لے کر چلوں. آپ کی میت کو ابھی رمق باقی ہے لیکن آپ کے جسم کو اس. اللہ اکبر. علی اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن میں ڈالا, دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہ بیٹا اسے بھی میری گردن میں ڈال دے. کہ پاپا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہتا ہوں. حسین نے کہا میں ثابت بابو ہاتھ رکھا, اب تو ہاتھ رکھا, بچی کا ٹوٹا ہوا پھر رہا. حسین نے اکبر کو زمین پر ڈالا, ایک ہاتھ بچی کے ہاتھ میں ڈالا, نظر کیا علماء اس بات کو پڑھتے ہیں ممبر کہ آسمان کی طرف رخ کیا, فرمایا لانا رسول اللہ آپ بھی آئیے گا, دادا ابراہیم اسماعیل کو بھی لائیے گا. آپ دونوں دیکھیں میری آنکھوں میں پٹیاں تو نہیں ہے, میرے ہاتھ پیر, میرے اسماعیل کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تو نہیں ہے. یہ کہتے بچی ایک بزرگ آیت اللہ خطیب ایران کا جملہ سنواؤں. آپ وہ بیان کرتے ہیں آقا جعفر شوستری نے کسی سے کہا, کسی آقا جعفر شوستری سے کہا کہ حسین کا قتل ہونا پڑھ دیجیے مسائل میں, حسین کی شہادت. تو وہ ممبر پر گئے, علی اکبر کی شہادت پڑھ کے آ گئے. تو اگلے دن ان کو کہا کہ آپ حسین کی شہادت پڑھیے گا. ممبر پر گئے, پھر علی اکبر کی شہادت پڑھ کے آ گئے. قبلہ وہاں سے کہتے ہیں حسین کی شہادت پڑھے, اکبر کی شہادت پڑھ دیتے ہیں. کہ تمہیں نہیں معلوم حسین اکبر کے لاشے پر مر گئے. اگر صحیح کی آواز لگاتے حسین نے بچے کا مر بھیجا, اکبر کا کہے جائے قریب جا کے حسین مر جائے. زینب کی آواز بھیا یہ لاش اکیلے نہ اٹھا سکے. لاشا ہے برابر کا, بھیا سے نہ اٹھے گا. میں پھلنے والی ہوں, گولی میں اٹھا دوں. مجھے کربلا میں ایک مومن نے مولانا عادل حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ سنایا اکبر کے مسائل پڑھتے ہوئے. انہوں نے کہا جب حسین یہ برچھی کھینچ رہے ہیں, اکبر کا کلیجہ ہل رہا ہے, صبر اللہ اکبر, اب جواب تیرے کی منزل پر ہے. ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ مر جائے, لیکن حسین اس وقت جانتا ہوں کیا کہتے ہیں, بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا, بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا, مر جاؤ کہ اب صبر میں گھبرانا ہے. خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے, حسین یا علی کہتے ہوئے اکبر کی لاش کو لے کر چلے. حسین نے بھی زینب سے کہہ دیا تھا میری زندگی نے خیمے سے باہر مارا, میں نے آپ کے مردے پر اکبر کو قربان کیا. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہے بغیر حجاب کے گھر سے نہ آنا.
علی اکبر کا دل دکھے گا، بی بی زینب کا دل دکھے گا، آخری منزل رہ گئی۔ حسین اکبر کے لاشے کو لے کر پہنچے تو بی بی ام لیلہ، میں نے ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب سے جملوں کو سنا ہے کہ بی بی ام لیلہ کبھی خیمے ایک طرف سے ٹکراتی تھی، کبھی اکبر کی لاش پر گرتی تھی، پھر اٹھتی تھی، پھر دوسری طرف سے ٹکراتی تھی، کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھالو، بیویوں میرا علی اکبر اٹھا دیا۔ بی بی زینب نے اکبر کے لاشے پر اپنے آپ کو گرا دیا، اے میرے جوان علی اکبر۔ کہتی تھی یا حسین یا حسین یا حسین